کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مغرب میں اس وقت پہلی رکعت میں امام صاحب نے جو تلاوت کی سورہ زلزال، اس سے ذہن میں ایک امام اعظم کا واقعہ ذہن میں آیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز عشاء کی ادا کر رہے تھے کہ امام صاحب نے اسی نماز میں سورہ زلزال جو آج مغرب کی پہلی رکعت میں امام صاحب نے پڑھی ہے وہ سورہ کریمہ تلاوت کی۔ جب امام صاحب چلے گئے، نماز ختم ہو گئی، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رونے لگے، کیونکہ اس آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ کی آخری جو آیات ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا معنی یہ ہے، معنی یہ ہے کہ جو کوئی ایک جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ تو یہ خوف خدا کی بات تھی کہ ہم دنیا میں جو کام کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، بڑے سے بڑی نیکی ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی بھلائی یا نیکی کرے گا تو قیامت کے دن اسے بھی وہ پائے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا، چھوٹے سے چھوٹی برائی کرے گا تو اسے بھی قیامت کے دن وہ بندہ پائے گا۔ تو اس پر امام اعظم اللہ اپنے رب کے حضور دعا کر رہے تھے، یا اللہ اپنے بندے نعمان کو تو بخش دے، یعنی وہ اپنی خوف خدا کہ میری یہ بزرگوں کی عاجزی ہوتی ہے کہ وہ نیک ہوتے ہیں لیکن خود کو گناہگار ہی سمجھتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گناہگار ہوتے ہیں تو خود کو نیک سمجھتے ہیں۔ بہت ریورس پوزیشن ہے، وہ نیکی کر کے بھول جاتے تھے، گناہ اگر بات تقاضا بشریت ایز اے ہیومن بینگ اگر گناہ ہو بھی گئے تو اس کو یاد رکھتے تھے۔ ہم گناہ کر کے بھول جاتے، نیکی یاد رکھتے۔ ہم نے دن میں صدقہ کتنا دیا ہمیں یہ یاد ہوگا، ہم نے دن بھر میں غیبت کتنی کی یہ ہم کو یاد نہیں ہوگا، ہم نے کسی غریب کی مدد کی، کوئی اچھا یا نیک کام کیا یا تہجد ادا کی یہ ہم کو یاد ہوگا، لیکن پورے دن میں ہم نے کتنی چغلیاں کی، کتنی دل آزاریاں کی، کتنے اور گناہ کیے یہ ہم کو یاد نہیں ہوتے۔ اللہ کے نیک بندے یہ ان کی کیفیت اور تھی، ہماری کیفیت اور ہے۔ البتہ ان شارٹ یہی ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہمیں اپنے گناہ ضرور یاد رکھنے چاہیے۔ اور اس میں بزرگوں کا یہ جو فرمان ہے نا کہ تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، کہ نیکی رہ جائے گی تکلیف ختم ہو جائے گی، اور لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق دے، گناہ سے بچنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارا یہ جو پیغام ہوتا ہے کی دعوت کا پیغام، یہ بھی ایک ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اب اس کو عام کریں، عورت تک پہنچائیں، اپنی اولاد تک پہنچائیں، اپنی فیملی تک پہنچائیں، اور تربیت کریں۔ یعنی ہمارے یہاں جو بہت بڑا ایشو ہے اولاد کی تربیت کا بھی، بہت بڑا ڈیپینڈ والدین پر کرتا ہے۔ اگر یہ باتیں ہم شروع سے اپنی اولاد کو سمجھائیں، سکھائیں، بتائیں، اور جب وہ گھر پر آئے تو یہ تو جب جیسے یہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان دونوں کی عمریں میرا خیال ہے
not more than 5 to 6 years, I think. Both are under 5-6 years, not more than 5 or 6 years. یہ عمر ہوتی ہے. I think 7 to 8 years better. Near about 10 years. اب یہ بھی انڈر کور ہے. But after 12, after 13, after 15, یہ بیونڈ آور کنٹرول ہوتے چلے جاتے ہیں. اب یہ ایک مینٹلٹی ہے, ایک ہر آدمی کے ساتھ ہے. جو بڑا ہوتا ہے تو وہ اتھارٹی اپیل کرتا چلا جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں وہ خود کرتا چلا جاتا ہے. ابھی اس عمر تک یہ ماشاءاللہ ان کو مسجد میں لائیں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ مسجد میں لائیں, میں بھی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ طریقہ صحیح ہے. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جائیں, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اجتماع میں لے کے جائیں. اللہ توفیق دے تو اپنے بچوں کو جو 8 سال سے اوپر ہیں, 8+, ان کو اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں لے کے جائیں. 3 دن مسجد میں رہیں, آپ اپنے بچوں کو رکھیں. تو یہ ایشوز اپنی جگہ پر ہیں کہ جناب بچوں کو سنبھالنا کیسے ہے. تو سنبھالنے کے لیے کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا. بچے میرے سنبھالنے مجھے ہیں. سنبھالنے کے لیے میں کوئی بیرونی مدد تو نہیں نہ لوں گا. میری اولاد ہے, مجھے ہی سنبھالنی ہے. 1 سے زیادہ ہیں تو وہ بھی سنبھالوں گا, 5-6 ہیں تو وہ بھی سنبھالوں گا, میں ہی سنبھالوں گا. جب ان کا سارا خرچہ میں ہی سنبھالتا ہوں تو ان کی پرورش اور ان کی نگہداشت بھی میری ذمہ داری ہے. کسی اور کی ڈیپینڈ پر میں کیوں رہوں. تو جب اس طرح نانا ہوتا ہے, دادا ہوتے ہیں, اپنے نواسے پوتے جو اتنی ایج ہو کہ ان کو مسجد میں لانا شرم جائز ہو, تو ان کو اپنے ساتھ ضرور مسجد میں لایا کریں, اپنے ساتھ نماز پڑھایا کریں. نماز میں یہ ضروری ہے کہ ان کی سب پیچھے بنتی ہے. کبھی بھی چھوٹے بچوں کو جو نابالغ ہوتے ہیں ان کو صفوں کے درمیان نہ کھڑا رہنا. بعض اوقات امام صاحب سمجھاتے تو امام صاحب سے لوگ لڑتے ہیں. امام صاحب نے اپنی تھوڑی بات کی ہے, امام صاحب نے تو شریعت کی بات کی ہے کہ جو بالغ نہیں ہوگا اس کو اب یوں سمجھے کہ نارملی 14-15 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے, لیکن لڑکی 9 سال کی عمر, 9 سال یا اس سے اوپر کبھی بالغ ہو سکتی ہے. لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے. تو جو بالغ نہیں ہیں, ایڈلٹس نہیں ہیں, ان کی صف پیچھے بنتی ہے. ایک اسلام کا ایک اصول ہے کہ مردوں کے صف آگے, بچوں کے صف پیچھے. اور جس وقت عورتیں نماز کے لیے مسجد میں آتی تھی جماعت کے ساتھ, اس کے بعد ان کی آنے کی اجازت نہیں رہی, عورتوں کی سب سے پیچھے بنتی تھی. اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو بچے سمجھدار ہوں لیکن نابالغ ہوں, سمجھدار ہوں, ان کو جو بزرگ حضرات ہیں ان کو ٹوکنا نہیں چاہیے کہ پیچھے جائیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے یہاں اس معاشرے میں, انگلینڈ میں, بعض اوقات وہ سختی سے ان سے کہتے ہیں اور ان کی دل آزاری ہوتی ہے. حتیٰ کہ حضرت صاحب نے خود اپنے بارے میں ایک مذاکرات میں کہا کہ جب وہ چھوٹے تھے کسی نے ان کو ڈانٹا مسجد میں, تو تھوڑی نصیحت دیں ہمارے بزرگوں کو کہ پاکستان کا ماحول یہاں کے ماحول سے بالکل مختلف ہے. اور مثلاً بعض جو نوجوان بغیر ٹوپی کے آتے ہیں مسجد میں, ان پر بعض بزرگ سختی کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ خلاف اولا ہے. اور اس معاشرے میں ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں تو ان پر بھی سختی. لیکن ہمیں خوشی کرنی چاہیے کہ وہ نوجوان آتے ہیں مسجد میں. میں امام صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. مسجد میں آواز سے ہنسنا یہ گناہ ہے, وتھ لاؤڈ. مسکرانا میں حرج نہیں ہے, سنت ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات اصل میں امام صاحب بزرگ ہی ہوتے ہیں. اصل میں ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے, ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے. اس میں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, جیسے آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ بزرگ نے سختی کی ہے تو وہ بزرگ کے ساتھ الگ سے بیٹھ کے چائے وغیرہ پی کر بزرگ کو سمجھا دیں کہ یہ ماشاءاللہ آ رہے ہیں مسجد میں, ان کو آنے دیں, بیٹھ رہے ہیں, تو بزرگ بھی سمجھ جائیں گے. کیونکہ ان کو بھی اصل میں سب تربیت کی ہم سب کو حاجت ہے. بچوں کو بھی تربیت چاہیے, بڑوں کو بھی تربیت چاہیے, بوڑھوں کو بھی تربیت چاہیے, سب کو تربیت کی
حاجتیں سیکھنے سکھانے کی ضرورت سب کو رہتی ہے. اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے نا وہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سمجھانے سے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی مثال کے طور پر سر پر ٹوپی نہیں رکھتا تو اب ویسے ہی ٹوپی کا کلچر کہاں رہا اتنا. دعوت اسلام پھر بھی امامے کی دعوت دیتی تھی اور دیتی رہے گی، کیونکہ امامہ سرکار کی سنت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اب یہ کہ یہ آ ہی نہیں رہے تو ان کو آنے دیں مسجد کے اندر، نماز پڑھنے دیں. اور جو اس طرح چھوٹے بچے اگر صفوں میں کھڑا ہو تو انہیں سختی سے نہیں، نرمی کے ساتھ بیٹا پیچھے چلے شاباش. بعض اوقات محبت سے پاک ہاتھ پکڑ کے پیچھے لے جائیں. سختی سے پکڑ کے پیچھے کریں گے تو یہ پیچھے نہیں جائے گا، یہ چپل پہن کے باہر چلا جائے گا. یار یہ تو مطلب ڈانٹتے ہیں مسجد کے اندر. تو یہ مذہبی لوگوں سے، نماز سے، عبادت کرنے والوں سے اگر نوجوان یا بچے دور ہو جائیں گے تو ویسے ہی ہم پرابلم میں. مسجد کی طرف آتا ہی کون ہے؟ اور آنے والوں کو بھی اگر ہم ڈانٹیں گے یا ان کو غصہ کریں گے یا سختی کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نقصان ہونے کا اس میں بھی اندیشہ رہتا ہے. مثال بیان کریں جو بدوی جس نے مسجد میں پیشاب کرتا ہے، ہاں وہ تھوڑا بیان، اس کی مثال وہ پھر اس سے وہ کلی ہے، اس میں پھر سب جزئی پر وہ متفق ہو جاتے ہیں. وہ اصل میں یہ شروع کا دور ہے جب مسجد کے جو آداب ہوتے ہیں، مسجد کے جو احکام ہوتے ہیں ان کا سب کو علم نہیں تھا. تو ایک عربی تھے دیہات سے، ولیج سے جس کو